حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. قرآن کریم یہاں پر خاص طور پر تخلیق انسانی کا تذکرہ کر رہا ہے اور تخلیق انسانی کے ایک اہم مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. الانسان کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ کسی نے اسے نسیان سے مانا ہے، کسی نے اسے انسیت سے مانا ہے اور کسی نے اسے نوسہ سے مانا ہے. اس سلسلے میں زیادہ مضبوط بات یہ ہے جسے المعجم الاشتقاقی لالفاظ القرآن الکریم کے مصنف فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں انسیت کے، اور انسیت کا استعمال قرآن کریم نے اطمینان کے لیے بھی کیا ہے، اور انسیت کے اصل معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی چیز کا بیچ اور درمیان میں اس طور پر ہونا، کسی چیز کا بیچ اور درمیان میں اس طور پر ہونا کہ اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے مانوس ہو سکے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کا معنی محوری ہے. انسان کو بھی اللہ رب العزت نے اس نام سے اسی لیے موسوم کیا کہ انسان ایک تو خود اپنی جنس سے مانوس ہوتا ہے اور اپنی جنس کے علاوہ اپنی غیر جنس کو بھی اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے، یعنی کسی دوسرے جانور کو بھی اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے. تو جتنا انسیت کا مادہ یہ حضرت انسان میں پایا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق میں کسی اور میں نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ دوسری مخلوق اپنے ہم جنس سے تو کچھ نہ کچھ مانوس ہوتی ہے مگر اپنی غیر جنس سے مانوس نہیں ہوتی. لیکن انسان ہر چیز سے مانوس ہو جاتا ہے، ہر چیز کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان کہا جاتا ہے. انسان کا استعمال قرآن کریم نے 800 سے زائد مرتبہ کیا ہے. کبھی جمع سے کیا ہے، کبھی واحد کیا ہے، کبھی الناس اس کی جمع. اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ الانسان اس کی جمع الناس یا اناسیہ دونوں قرآن کریم نے استعمال کی ہے، مگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جمع من غیر لفظی ہی ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسم جمع ہے، جیسے قوم اور رہتن. تو فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری خصوصیتوں کا حامل بنایا. اس مناسبت سے قرآن کریم نے یہاں پر خاص طور پر تخلیق عام کے بعد تخلیق بشری کو ذکر کیا. اس کے بعد قرآن کریم نے کہا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ نے علق سے بنایا. یہ انسان کی تخلیق کا ایک مرحلہ ہے.
ہمارے زمانے میں جو نئے نئے مشین وجود میں آئے انسان کے اندرون کا جائزہ لینے کے لیے، تو اس کے لیے مستقل ایک علم وجود میں آیا جس کو علم الجنین کہا جاتا ہے. یعنی بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے سلسلے میں معلومات کو جمع کرنا یہ اس علم کا کام ہے. تو علم الجنین کے ماہرین یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جنین کے سلسلے میں جو معلومات مہیا کی ہے وہ اتنی پرفیکٹ اور اتنی مناسب ہے کہ اس میں کہیں پر ذرہ برابر بھی چوک اور غلطی نہیں ہوئی. قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو ذکر کیا. کہیں پر امشاد کا ذکر کیا، کہیں پر قرآن کریم نے سلسلہ کا ذکر کیا، کہیں پر قرآن کریم نے علقہ اور علقہ کے بعد مضغہ اور مضغہ کے بعد عظام کا ذکر کیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق انسانی کے مراحل ہیں. تو علم جنین کے ماہرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے زمانے میں جس زمانے میں یہ کوئی چیز نہیں تھی اور آپ خود صحرا میں رہنے والے تھے، ریگستان میں رہنے والے تھے، اس کے باوجود اتنی باریکی کے ساتھ بیان کرنا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا اسباب ظاہریہ کے درجے میں. یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب خالق خود آپ کو بتائے. تو فرماتے ہیں کہ جنین کی معلومات کا قرآن کریم کا دقت کے ساتھ بیان کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان جو وجود میں آتا ہے تو کیسے وجود میں آتا ہے؟ تو انسان جس غذا کو کھاتا ہے وہ غذا انسان کے معدے میں جاتی ہے، وہاں پر پیسنے کے بعد وہ غذا اس میں جو اچھا مادہ ہوتا ہے یہ قلب کی طرف آتا ہے، جو خراب مادہ ہوتا ہے وہ اوج کی طرف آ کر باہر آ جاتا ہے. پھر قلب میں جانے کے بعد وہ خون بنتا ہے، اور خون جب اچھی خاصی مقدار میں جمع ہوتا ہے تو پھر خون کے بڑی مقدار کے جمع ہونے کے بعد اس سے ایک منی کا قطرہ وجود میں آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ایک منی کے قطرے میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. ان میں سے انسان کے ایک قطرے منی کے قطرے سے مشکل سے 100 یا اس سے بھی کم تعداد جرثومے ایسے ہوتے ہیں جو رحم مادر میں جاتے ہیں، اور رحم مادر میں جانے کے بعد صرف ایک اس میں سے ایسا ہوتا ہے جو اس کی جدار پر یعنی اس کی دیوار پر لٹکنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور پھر وہی جب 15ویں دن میں داخل ہوتا ہے تو 15ویں دن میں داخل ہونے کے بعد وہ علاقہ بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ علاقہ بن جاتا ہے. 15 سے 25 دن تک کہ وہ علاقہ ہوتا ہے، اور 25 سے 45 دن تک کہ وہ مضغہ بنتا ہے. تو علاقہ کیا ہے؟ علاقہ کے اصل معنی تو عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں لٹکنا. علق یعلق تعلیق اسی سے آتا ہے، اسی سے علاقہ بنا ہے. تو اس کے معنی تو آتے ہیں لٹکنے کے. قرآن کریم نے عام طور پر جہاں پر بھی تخلیق انسانی کے مراحل کو ذکر کیا تو اسے مؤنث ذکر کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ اس میں جو تا ہے وہ تا وحدت ہے. علاقاتن کو ذکر کیا ہے قرآن کریم نے. لیکن صرف یہ ایک مقام ایسا ہے جہاں پر قرآن کریم نے اس کو بغیر تا کے ذکر کیا ہے. تو اس کو بغیر تا کے ذکر کرنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے
کہ فواصل آیت کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر خلقہ کے وزن پر علاقہ کو باقی رکھا گیا تاکہ بلاغت اور حسن تعبیر باقی رہے. بعض کا کہنا ہے کہ علاقہ یہاں پر جمع ہے اس لیے کہ جب اس سے تاء وحدت کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ جمع بن جاتا ہے. تو یہ علاقہ یہ جمع ہے اور قرآن نے اس کو بطور جمع کے ذکر کیا ہے. البتہ یہ معنی واحد کا دیتا ہے، لیکن علم الجنین کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ماں کے رحم اور باپ کے رحم ان دونوں میں متعدد جرثومے جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور وہ دیوار پر لگتے ہیں، اس کے بعد وہ دم بستہ بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اسی خون کے لوتھڑے کو علاقہ سے تعبیر کیا گیا. اب چونکہ اس میں ماں اور باپ، مرد اور عورت دونوں کے حصے کو دخل ہے، اس وجہ سے قرآن کریم نے اس کو علاقتن کہنے کے بجائے علاقہ کہا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی تو دونوں میاں بیوی خوبصورت تھے اور بچہ کالا پیدا ہو گیا. تو وہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ ہم دونوں الگ ہیں اور یہ کچھ الگ ہی پیدا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے مسکرائے، اس کے بعد تو اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی یا آپ صلی اللہ علیہ، وہ چونکہ اونٹ کے پالنے والے تھے تو آپ نے ان سے فوراً سوال کیا کہ تمہارے پاس جو اونٹ ہے ان اونٹوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ نہ ماں کی طرح ہوتا ہے اور نہ باپ کی طرح ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ تو انہوں نے کہا، صاحب کہا ہاں جی ہوتا ہے. تو حضور نے ان سے سوال کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اس کے بارے میں ہم جو اونٹ کے پالنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی نسلوں میں کوئی اوپر ایسا گزرا ہوگا، دونوں کی نسلوں میں کوئی اوپر آبا و اجداد میں کوئی ایسا گزرا ہوگا، اس کا اثر ہے. حضور نے کہا بس آپ کے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. تو پھر وہ اطمینان لے کر وہاں سے کیا ہو گئے، چلے گئے. ایک مرتبہ ایک صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت انگیز سوالات کیا کرتے تھے. ہر طرح کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا تھا. تو ایک مرتبہ ایک صحابی حضور سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد کی طرح، بلکہ حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا ہے، کیا مرد کی طرح عورت کو بھی منی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں. قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. تو بین الصلب سے مرد کی طرف اشارہ ہے اور ترائب سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ عورت کی طرف. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. حضور بڑے معقول سوال، یعنی خود سامنے والے سے سوال کرتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ سامنے والا ذہین ہے، اس کا سوال اسی سے، اس کے جواب اسی سے معلوم کرنا ہوگا، ایسے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتی ہو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو کبھی ماں جیسے ہوتے ہیں، کبھی ماموں جیسے ہوتے ہیں، کبھی نانا اور نانی جیسے ہوتے ہیں. تو کہ من این جاء ھذا الشبہ، کہا یہ مشابہت کیوں آئی؟ اسی لیے آئی کہ اس کا نطفہ بھی اس میں کیا ہے، شامل ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی علاقہ اسی لیے لایا گیا کہ وہ علاقہ جو بنتا ہے وہ علاقہ صرف ایک مادے سے نہیں بنتا ہے، بلکہ دونوں کے منی کے قطرے میں مختلف بیضے ہوتے ہیں. ان بیضوں کے جمع ہونے کے بعد وہ علاقہ کی صورت اختیار کرتا ہے. اور قرآن کریم نے اس کے لیے جو نام منتخب کیا وہ بھی بڑا حیرت انگیز. فرماتے ہیں کہ مادر رحم میں جانے کے بعد قرآن نے جو پہلے مرحلے کو ذکر کیا، امشاد کو،
تو فرماتے ہیں کہ دونوں مادے ملنے کے بعد وہ پہلے 14 دن تک ایسے ہی مادر رحم میں پھرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب 15واں دن ہوتا ہے تو پھر وہ رحم مادر کے ساتھ جا کر لٹک جاتے ہیں. قرآن کریم نے اسی لیے اس کو علاقہ سے تعبیر کیا. قرآن نے اسی لیے اس کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ علاقہ سے تعبیر. اور پھر لٹکنے کے بعد اب اس کی نشو و نما اور پرورش کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پھر اس کے لیے غذا کا انتظام ہوتا ہے اور اسی غذا کو لے کر وہ اندر پرورش کرنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے. تو چونکہ انسان کی تخلیق کا نطفے سے انسان بننے کی طرف سب سے اہم اور بنیادی مرحلہ علاقہ تھا. قرآن کریم نے اسی لیے یہاں پر اس کو علاقہ کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. اور یہ بتلانا چاہا انسان کو کہ اے انسان، تو جو اپنے بہت ساری صلاحیتوں، اپنے حسن و جمال، اپنے علم، اپنے فضل، اپنے کمال، اپنے اخلاق، اپنے مال و دولت، اپنے اہل و عیال پر غرہ کرتا ہے، تو تجھے غرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے تجھے گوشت کے لوتھڑے سے انسان بنا کر وجود بخش دیا. نہ تیرا کیا ہے؟ تو انسان کو اس کی حقیقت واضح کر دی اللہ نے، تاکہ انسان کے سامنے ہمیشہ رہے کہ میں کیا ہوں. من نطفۃ امشاج، نطفہ امشاج سے علاقہ، اور اسی سے اللہ نے مجھے بنایا ہے. تو میری کیا حیثیت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پہلی ہی وحی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا. کتنے سارے اشارات ایک ایک لفظ کو اعلیٰ کر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کر دیے؟ بیان کر دیے. فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا. گوشت کے لوتھڑے سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم. اب اس کے بعد قرآن کریم نے دوبارہ اقرا کا استعمال کیا. یہاں پر علم قراءت کے ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے صنعت تردید سے کام لیا ہے، یعنی کسی کلمے کو مکرر لانا. رد یا ردو کے معنی لوٹانا، بار بار لانا. تو کہا کہ صنعت تردید سے کام لیا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جس کو قرآن کریم نے پہلی ہی وحی میں مکرر ذکر کیا. جیسے اقرا کو قرآن 2 مرتبہ لایا، رب کو قرآن کریم 2 مرتبہ لایا، الانسان کو قرآن 2 مرتبہ لایا، خلق کو انسان 2 مرتبہ لایا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور علمہ کو بھی قرآن 2 مرتبہ لایا. تو فرماتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے سب سے مؤثر ترین چیزیں ہو سکتی تھی، قرآن کریم نے اسے صنعت تردید اور تکرار کے ساتھ لا کر اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا. تو قرآن کریم اقرأ باسم ربک الذی خلق کہنے کے بعد اور بھی بہت سارے کلمات کو استعمال کر سکتا تھا، مگر قرآن نے نہ کر کر انسان کو اس میں بہت سارے دروس دیے ہیں. اب ہمارے محدثین اسی لیے یہاں پر بحث کرتے ہیں کہ اقرأ وربک الاکرم، کہ اقرأ کا تکرار کیوں؟ ایک مرتبہ اقرا آ گیا، بات ختم ہو گئی، دوبارہ اقرا کیوں لایا گیا؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اقرا سے خود ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے اقرا سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دیجیے. تو اس طرح سے انفرادی اور اجتماعی طور پر قراءت کی تعلیم دینے کے لیے اقرا کو مکرر لایا گیا. بعض حضرات نے کہا کہ پہلے اقرا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے بیان کیا، پھر دوسری مرتبہ اقرا آپ کے
قراءت پر قادر ہونے کے بعد دوبارہ کہا کہ اب آپ میں استعداد قراءت پیدا ہو چکی ہے، لہذا اب پڑھیے. تو اس طرح سے پہلا مؤکد ہے اور دوسرا کیا ہے؟ تاکید ہے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب آپ نہیں پڑھ سکے تو دوسری مرتبہ جب تھوڑا سا مانوس ہو گئے جبریل سے تو پھر آپ کو اقرا پڑھنے کے لیے کہا گیا. بعض حضرات نے کہا نہیں، پہلے اقرا سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کی دنیاوی ترقی کا مدار اقرا پر ہے، اور دوسرے اقرا سے انسان کی اخروی ترقی کا مدار بھی اقرا پر ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ قراءت پر ہے. کس پر ہے؟ قراءت پر. اور جیسا کہ میں نے کل بتلایا آپ کو کہ لفظ قراءت کا انتخاب اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پر جس وحی کا نزول ہو رہا ہے اسے آپ اپنے سینے میں جمع کیجئے، اور پھر اس کے بعد جب تبلیغ کی ضرورت ہوگی تو اس کے بعد لوگوں کو اس کو بیان کیجئے آپ. اسی لیے قرآن نے اقرا کا لفظ، قراءت کا لفظ کیا ہے؟ استعمال کیا. تو فرماتے ہیں کہ خلق اقرا کو یہاں پر اسی لیے لایا. اس طرح سے متعدد توجیحات ہمارے محدثین نے اس کی بیان کی ہے اقرا کو لانے کی. بہرحال بعض حضرات نے کہا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اقرا کو لایا گیا قراءت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کچھ نہیں آتا ہے تو بھی پڑھو اور سب کچھ آنے کے بعد بھی پڑھتے رہو. ایسا نہیں کہ کچھ آ گیا اس کے بعد کہہ دیا کہ بس ہو گیا ختم. کہا آپ کی قراءت اور آپ کے علم کے حصول کے لیے کوئی فل اسٹاپ نہیں، اس کا سلسلہ موت تک کے چلتا رہے گا. اسی لیے ابو الوفا ابن العقیل کہ انسان کے اقرا کا کوئی اس کا سرا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کو جاری رکھنا ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے اقرا کو تکرار کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا. اقرا وربک الاکرم. قرآن کریم یہاں پر رب کو بھی مکرر لا رہا ہے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اگر کچھ نہیں آتا تھا اور اللہ کے نام سے شروع کیا تو آگے بڑھو گے، اور کچھ آ جائے گا تو آنے کے بعد اپنے علم کے زعم میں کہیں اللہ کو فراموش نہ کر دینا. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کے پروردگار نے ہی مکرم بنایا. آپ کے پروردگار نے کیا بنایا؟ کیا مطلب؟ کہ انسان اگر اشرف الخلائق ہے تو اس میں حضرت انسان کا کوئی دخل نہیں، بلکہ دخل کس کا ہے؟ اللہ کا دخل ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرفیت کے لیے منتخب کیا اور انسان کو ایسا بنایا کہ اس انسان میں اللہ رب العزت نے ملکوتیت بھی ڈال دی، یعنی فرشتوں جیسی صفات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، شیطانیت بھی ہے، شریر صفات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ فرماتے ہیں الوہیت کی بعض صفات بھی انسان بھی اس کا مظہر ہے کہ اللہ کی بھی بہت ساری صفتیں اس کے اندر اللہ رب العزت اس کے انسان کو کیا کر دی ہے؟ ودیعت کر دی ہے. اگرچہ اس میں فرق ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے اس صفات کا کوئی منتہا نہیں ہوتا ہے اور انسان کے اندر وہ صفتیں محدود ہوتی ہے، لیکن اس کی جھلک بہرحال کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ جو کچھ بھی ملا یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اسے مکرم بنایا. اللہ نے اپنے فضل سے اسے کیا بنایا؟ مکرم بنایا. اسی لیے الدکتور عبد الرحمن حبنہ کا لکھتے ہیں کہ اس آیات کریمہ میں، اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کی 4 قسمیں اور ان 4 قسموں کے انجام کو قرآن نے بیان کیا.
پہلی ہی وحی میں قرآن کریم نے انسانوں کی 4 قسمیں اور چاروں قسموں کے انجام کو ذکر کیا. ایک تو وہ مومن جو اللہ کے خاطر پڑھے اور خود عمل کرے، دوسروں کو دعوت نہ دے. کہا دوسرا وہ مومن جو اللہ کے خاطر پڑھے، ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے. تیسرا وہ انسان جو نہ خود پڑھے اور نہ اس پڑھنے کے بعد اگر اس میں کوئی شیطنت پائی جاتی ہے تو اس کو دوسروں تک متعدی نہیں کرتا ہے، خود اپنے تک محدود رکھتا ہے. اور چوتھا وہ انسان جو دوسروں کے لیے بھی مانے ہو، یعنی خود بھی کچھ نہ کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہو شرارت کی طرف، برائی کی طرف. کا ان چاروں کو قرآن کریم نے ان آیات میں ذکر کرنے کے بعد ان سب کے انجام کو بیان کیا کہ پہلے دونوں کے انجام اچھے ہیں، البتہ طبقہ اولا کا انجام طبقہ ثانیہ کے مقابلے میں کم درجے کا ہے. اور دوسرے دونوں کے انجام کو برا بیان کیا، البتہ اس میں بھی طبقہ ثانیہ کا انجام طبقہ اولا کے مقابلے میں کیا ہے، زیادہ رذیل اور زیادہ اسفل ہے، اس لیے کہ اس کی شرارت یہ متعدی ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا پروردگار وہی مکرم اور معزز. کیا مطلب؟ اس میں 2 باتیں بیان کی جاتی ہیں. بعض حضرات نے کہا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا پروردگار مکرم ہے. کہ رب مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الاکرم اس کی کیا ہے، صفت ہے. اور بعض نے کہا کہ رب مضاف اور کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو مبتدا بنائیں گے اور الاکرم کو بجائے صفت بنانے کے خبر بنائیں گے. اور خبر کا نکرہ اور معرفہ دونوں آنا کیا ہے، صحیح ہے. اگرچہ نکرہ آنا اصل ہے اور معرفہ آنا خلاف اصل ہے، البتہ کسی چیز میں تاکید کے لیے اس کو معرفہ لانا بھی کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا پروردگار وہی مکرم کرنے والا، وہی تجھے کرامت سے بخشنے والا. تو اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ انسان کو ہم نے مکرم اور معزز بنایا، کیونکہ قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم اور مشرف بنایا. اس طرح سے اس کے اشرف الخلائق ہونے کی طرف کیا کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے. لیکن عام طور پر رجحان یہی ہے کہ اس کو الاکرم کو ربک کی کیا بنائی جائے، صفت بنائی جائے. تو فرماتے ہیں کہ اقرأ، اور پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا پروردگار مکرم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الاکرم کی صفت کیوں لائے؟ تو فرماتے ہیں کہ انسان کے سب سے زیادہ گمراہ ہونے کی وجہ اس کا اپنا اشرف اور مکرم ہونا ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے اور اس برتری میں اس کا اپنا دخل وہ سمجھتا ہے. ذہین ہوں، میں ذہین ہوں، عالم ہے، میں عالم ہوں، اچھے اخلاق ہیں، میرے اچھے اخلاق ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے انسان اگر اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی تو اس عزت کو اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت نے الاکرم کی صفت اپنی یہاں پر ذکر کر کے انسان کو یہ کہا کہ بھیا کرامت اور شرافت دینے والا تجھے اللہ ہے، تیرا اس میں کوئی دخل نہیں. لہذا اپنے دماغ کو ٹھکانے رکھے. اگر تھوڑا سا کہیں حسن و جمال مل گیا تو اس پر غرہ مت کرنا، اگر کہیں علم مل گیا تو اس پر غرہ مت کرنا، اگر کہیں عزت مل گئی، کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا تو اس پر غرہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ اپنے فضل سے دینے والا ہے، جس کو بھی ملتا ہے.
اس کو اللہ کے فضل سے ملتا ہے. کسی کو اس کے اب پھر سوال پیدا ہو کہ انسان کو جب اللہ کے فضل سے ملتا ہے تو پھر انسان کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں، انسان کو اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی دعا کرنی پڑتی ہے، کبھی اعمال صالحہ کرنے پڑتے ہیں، کبھی صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی شکر کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں انسان جب اختیار کرتا ہے تو فضل الہی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو فضل الہی کو متوجہ کرنا تو بہرحال انسان کے ہاتھ میں ہے کہ انسان اسے اپنے طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر وہ متوجہ نہیں کرے گا تو فضل الہی جب متوجہ نہیں ہوگا تو پھر انسان کبھی بھی ہدایت کی طرف آ سکتا نہیں ہے، اور کبھی بھی دنیا اور آخرت کی کسی کرامت اور شرافت سے یہ بہراور ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے انسان کو یہ چیزیں اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ فضل الہی کو اپنی طرف متوجہ کرے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ انسان جب کسی کو مصیبت میں دیکھے، اپنے انسان بھائی کو یا مسلمان بھائی کو، تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بیچارہ مصیبت میں اور آپ کو کیا پڑھایا جائے؟ الحمدللہ، یعنی اس کی مصیبت پر آپ کو مزہ آ رہا ہے. بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے؟ اصل میں اس کی مصیبت پر الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ نے اس کو اس مصیبت سے بچایا، اس پر الحمدللہ کہلوایا جا رہا ہے. اس پر الحمدللہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے اسے کیا کر لیا؟ بچا لیا. الحمدللہ الذی عافانی، اسی لیے کیا کہا؟ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت بخشی اس چیز سے، مما ابتلاک بہ، جس میں تجھے مبتلا کیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس آزمائش اور ابتلا سے مجھے بچائے رکھا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر اللہ نے مجھے فضیلت دی. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کہہ کر یہ کہا کہ انسان کسی کو دیکھے تو یہ اسی لیے پڑھے تاکہ اسے اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو کہ اللہ کی نعمتیں اس کے فضل سے مجھے ملی، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر توفیق مل جاوے اعمال صالحہ کی تو اعمال صالحہ کی توفیق کا ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نعمت. تو جتنا اعمال صالحہ کی توفیق ملتی جاتی ہے اتنا زیادہ انسان کو شکر بجا لانا چاہیے تاکہ اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہے. اگر انسان اس کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ کبر الطاعہ، اطاعت اور عبادت کا کبر یہ گناہ کے کبر سے بڑا ہوا ہے. کس کا کبر؟ اطاعت کا اور عبادت کا. انسان عبادت کرے اور سمجھے کہ میرے جیسی تو دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا آج تک پیدا ہی نہیں. انسان پڑھائے اور سمجھے کہ میرے سے زیادہ بھاری پڑھانے والا تو دنیا میں آج تک کوئی پیدا ہوا نہیں. تو فرماتے ہیں اس طرح سے انسان کا سوچنا یہ ہے کبر فی الطاعہ. اور کبر فی الطاعہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں هو اخطر من کبر المعصیت. کبر معصیت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ہلاکت خیز ہوتا ہے. شیطان کس میں مبتلا ہوا تھا؟ کبر فی الطاعہ میں مبتلا ہوا اور پھر امام الاشرار بن گیا. صرف شریر نہیں بنا بلکہ بلکہ حضرت تو امام ائمۃ الاشرار، شریروں کے اماموں کے بھی کیا ہے؟ امام. یہ صرف اس کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی اور اس عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا میں نے عبادت کی. تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سارے گڑ سکھا دیے.
انسان کی حقیقت سے واقف کر دیا، اس کی مادی حقیقت سے واقف کر دیا، اس کی روحانی حقیقت سے واقف کر دیا، اسے کیا کرنا ہے اسے واقف کر دیا۔ بہرحال یہاں پر چونکہ 3 ہی آیتوں کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، حالانکہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا اس نزول کے وقت 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان 3 آیتوں کو راوی نے ذکر کیا یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا؟ تو فرماتے ہیں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی 3 آیتیں منقول ہے، اسی لیے بعض نے کہا یہ 3 ہی آیتیں نازل ہوئی، لیکن عام طور پر حضرات محدثین فرماتے ہیں نہیں، آیتیں تو 5 نازل ہوئی، البتہ اختصار کے ساتھ آپ نے ان 3 آیتوں کا ذکر کیا، یا تو آپ نے 3 آیتوں کا ذکر کیا یا پھر کسی راوی نے بجائے 5 آیتوں کے 3 آیتوں پر اکتفا کر لیا، بجائے 5 آیتوں کے 3 آیتوں پر کیا کیا؟ اکتفا کر لیا۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی وہ یہی نازل ہوئی۔ کسی نے سورہ فاتحہ جو بھی باتیں بیان کی ہے ان باتوں میں کوئی دم نہیں، ان روایات کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان روایات کا مقابلے میں آ سکے جن روایات میں ان آیتوں کے نزول کے بارے میں کہا گیا ہے۔ لہذا اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ان آیتوں کا نزول، یہ ایسا لگتا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد کہ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں، یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ اتنے مختصر میں کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بیان کر دی۔ قرات کی اہمیت کو بیان کیا، رب کی حقیقت کو بیان کر دیا، تخلیق کی حقیقت کو بیان کیا، تخلیق کس نے کی اس کو بیان کر دیا، کس وجہ سے تخلیق ہوئی اس کو بیان کیا، انسان کو مکرم اور معزز بنایا گیا اس کو ذکر کر دیا۔ ساری چیزوں کو اس آیت کریمہ میں، یا دنیا اور آخرت کی تمام کے تمام چیزیں جو انسان سے وابستہ ہو سکتی ہے، انسان کے ارد گرد انسان کا ما لہ و ما علیہ ہے، ان سب کو ان آیتوں میں سمیٹ کر قرآن کریم نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے اور آپ کا پروردگار یہ بڑا مکرم اور معزز ہے۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب اس پہلی وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سہمے ہوئے تھے، اس لیے کہ جبریل کا آنا، اور آپ پڑھنا جانتے نہیں تھے، آپ کو پڑھانا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پڑھنے کے بارے میں عذر پیش کرنے کی صورت میں آپ کو جبریل علیہ السلام کا 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگانا، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا بالکل اجنبی انداز میں آ کر اجنبی انداز میں چلا جانا، تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتقاضۂ بشریت بہت گھبرا دینے والی چیز تھی۔ اسی سے ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو گھبراتے نہیں۔ جو کہتے ہیں نا عالم الغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے جو بدعتی حضرات کہتے ہیں کہ حضور کیا ہے؟ عالم الغیب۔ تو اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ یہ ساری چیزوں سے گھبراتے نہیں، کیونکہ آپ کو علم غیب کی بنیاد پر پہلے سے سب پتہ چل جاتا۔ لیکن آپ کی گھبراہٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ ہر آدمی قرآن کریم سے اپنے مسلک کی بات کیا کرتا ہے؟ نکال لیتا ہے۔ مناظرین نے کہا کہ بھائی صحیح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے چینی میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اس پریشانی کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا نزول ہوا، آپ اس سے گھبرائے، اس کے بعد آپ پر وحی منقطع ہو گئی۔ اب یہ کتنی منقطع رہی؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک وحی نہیں آئی،
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے تک وحی نہیں آئی، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 مہینے تک وحی نہیں آئی، بعض روایتوں میں آتا ہے 4 مہینے تک، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد وحی نہیں آئی۔ اب یہ فترۃ الوحی کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ اگر پیدر پہ کئی مرتبہ جبریل آ جاتے تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کے تقاضے کی وجہ سے کوئی کمزوری طاری ہو جاتی یا گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا، تو آپ کی بشریت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وحی کا فترہ ڈال دیا گیا یہاں پر، کہ ایک مدت کے لیے وحی کو کیا کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ البتہ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کا دیکھنا اور دوسری ساری چیزیں ہوتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تو بہرحال کیا ہو گئی، رک گئی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اب اس کے بعد کون سی وحی نازل ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جلالین میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور بھی جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں کے نزول کے بعد اس کے آگے کی آیتیں نہیں نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری صورت نازل ہوئی۔ اسی لیے جو اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ، تو پھر فرماتے ہیں کہ آیات کے اعتبار سے سب سے پہلے ان آیتوں کا نزول ہوا، اور مکمل صورت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا وہ نون والقلم وما یسطرون کا، یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ باعتبار صورت کاملہ کے سب سے پہلے وہ ہے، اور باعتبار آیت مجزہ یعنی تھوڑی سی آیتوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق کی آیتیں کیا ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئی۔